معروف اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے بلوچستان کے معاملے پر ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت ان تمام اہل فکر و دانش کے لیے ایک دھچکا تھا جنہیں یہ توقع تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا راہ عمل بنائے گی۔ ان کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ بتاتا ہے کہ سیاسی تقسیم اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ سیاسی اختلاف اب ذاتی اختلاف بن چکے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حامد میر کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ایسے چوکی مار تھے، ان سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا خیال تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے اور اوپر تلے کئی علماء کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد انہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ضرور جانا چاہیے۔ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں ایک رائے تو یہ تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بہت ضروری ہے تاکہ قوم کو بتایا جائے کہ دہشت گردی کے خلاف تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ تحریک انصاف تو خود دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دہشت گردوں کی طرف سے روزانہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد قوم میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کو سینیٹ اجلاس میں لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف مسلسل تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیتے رہے، لہٰذا تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں طویل بحث مباحثے کے بعد فیصلہ ہوا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے۔ حامد میر کے بقول اس دوران تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اجگزئی نے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانے والوں کو بتا دیا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے خلاف ہیں۔ منگل کو اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران سے ملاقات ہوئی تو انہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے علاوہ اچگزئی صاحب کے موقف سے بھی آگاہ کیا گیا۔ عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی تائید کر دی، لیکن یہ بھی ایک طرح کی انتہا پسندی ہے جس کا مظاہرہ سوشل میڈیا پر بھی نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت کے حامی اور مخالف صرف ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے نظر نہیں آتے، بلکہ ایک دوسرے کے خاندانوں کی خواتین کے بارے میں بھی نازیبا باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ افسوسناک رجحان ہمارے اخلاقی زوال کا مظہر ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد خدشہ ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے کے بغیر دہشت گردوں کے خلاف نیا آپریشن شروع کیا گیا تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کا ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا ایک اہم پیش رفت تھی، لیکن اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی وہ نہیں کیے گئے۔ اب تحریک انصاف پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے اجلاس میں شرکت کو عمران خان کی پیرول پر رہائی سے کیوں مشروط کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار نہیں کیا، وہ اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے کھل کر اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کا جو نقشہ کھینچا وہ دراصل ریاستی اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے وہی باتیں کی جو تحریک انصاف کے قائدین کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کا لہجہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ حامد میر کے بقول پچھلے چند ماہ سے عمران خان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو گرینڈ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنایا جائے۔ مولانا صاحب اس معاملے میں بہت محتاط ہیں، وہ موجودہ حکومتی بندوبست سے اتنے ہی نالاں ہیں جتنے عمران خان ہیں، لیکن وہ خود کو مولانا ڈیزل قرار دینے والے عمران کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے ناقدین کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ انہیں مولانا یو ٹرن قرار دے دیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی احساس تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوتے ہیں
تو زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو نہیں بلکہ مولانا کو ہوگا۔ اس لیے تحریک انصاف نے پچھلے دنوں مولانا صاحب کو ایک ایسی پیشکش کی کہ خود مولانا بھی ہکا بکا رہ گئے۔ مولانا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے تحریک انصاف والوں سے کہا کہ JUI کے قائدین آپس میں صلاح مشورے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ یہ بات چیت ابھی جاری تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو گیا اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں شرکت کی اور تحریک انصاف نے نہیں کی، تاہم کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ مولانا کے قریبی ذرائع کو بھی شکوہ ہے کہ تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ ابھی تک تو مولانا نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلانے کے معاملے پر لیت و لال سے کام لیا ہے، لیکن حکومت ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ مولانا کے پاس تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہ رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔